الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ غیبت اور چغلی سے متعلق بہت سی آیات اور احادیث ہیں، اور اس سے متعلق وعید ہے جو عام لوگوں کو بھی معلوم ہے اور بہت شہرت رکھتی ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے باز نہیں آتے اور پیٹھ پیچھے ان کا گوشت کھانے سے باز نہیں آتے، کیونکہ شیطان اسے خوشنما بنا دیتا ہے اور اس میں لوگوں کو لذت ملتی ہے بیجا طور پر، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہو، ایک دوسرے کے دل آپس میں کینے اور بغض سے بھرے رہیں، اور جبکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ متفق رہیں، لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت رہے، لوگ ایک دوسرے سے بدگمان رہنے کے بجائے خوشگمان رہیں اور حق بات کہا کریں، پاکیزہ بات کہا کریں۔ اور شیطان اس کے برخلاف چاہتا ہے کہ لوگوں میں تفرقہ ہو، دلوں میں نفرت ہو، بدگمانیاں عام ہوں اور ناحق باتیں بولی جائیں، خبیث باتیں بولی جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کیجئے کہ آپ نے فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں صلاۃ ادا کرنے والے اس کی عبادت کرنے لگ جائیں، لیکن ان کے درمیان اختلاف، ان کے درمیان بھڑکا کر کے اور آپس میں بغض اور کینہ اور جھگڑا اور لڑائی اور فتنے اور جنگیں یہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو غیبت اور چغلی یہ چیزیں آپس میں کینہ کپٹ پیدا کرنے کا باعث ہیں، محرک ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ تو غیبت اور چغلی یہ شیطانی ہتھیار ہے اور اس سے لوگوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین۔